آج مجھے خوشی ہے اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ آج کوئی 18 ارب 63 کروڑ کے قریب بجٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسکولز کو ڈسمنیٹ ہو رہی ہے، اور ہم نے اسکول اسپیسیفک بجٹ کا آغاز کیا کہ ہیڈ ماسٹر کو امپاور کیا جائے، وہ کوٹیشن کے تھرو اپنے کام جو ہیں اسکول کے خود کروائے۔ اور میں ڈیوز اور ٹیوز کو بھی کہتا ہوں کہ خام خواہ کی انٹرفیرنس آپ بند کریں۔ ہیڈ ماسٹر امپاورڈ ہے اپنا خرچ کرنے کے لیے، اس کو کرنے دیں۔ ہمارے اسکول ٹھیک نہیں ہو سکتے جب اسکولز خود جو ہے مالی طور پہ خود مختار نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے مخاطب ہوں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو نئی ہماری موو ہے، جس میں اسکولز کو امپاور کرنا، اسکول کی مالی خود مختاری کے حوالے سے، فائنینشیل آٹونومی کے حوالے سے۔ یہ کافی عرصے سے ہمارے ذہن میں تھا کہ تب تک ہمارے اسکول ٹھیک نہیں ہو سکتے جب اسکولز خود جو ہے مالی طور پہ خود مختار نہ ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اسکول ہے تو اس اسکول کی اپنی بجٹ ہوتی ہے، وہ اپنی بجٹ سے اپنے اخراجات وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر خود ہی کرتا ہے اور اسکولز کو ٹھیک کرتا ہے، چاہے وہ ریپیئر کا کام ہو، فرنیچر کا کام ہو، فرنیچر نیا خریدنا ہو، فرنیچر کی ریپیئر ہو، اسٹیشنری ہو، اسکولز کو کلر کرنا ہو، اس کی واش فیسلٹیز ہیں جس میں واٹر ہے، پانی ہے، سینیٹیشن ہے، جو واش رومز کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہائیجین، جو صفائی کا جو معاملات ہیں۔ تو یہ بہت غور وچار کے بعد پہلے یہ ہوتا رہا کہ جو اسکول کی بجٹ تھی جو ریپیئر کی اور فرنیچر کی، وہ کراچی سے ہی آپریٹ ہوتی تھی یا ڈویژنل لیول پہ آپریٹ ہوتی تھی۔ اس سے ہم نے جو ہماری پریکٹس تھی اس سے ہمیں یہ محسوس کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کراچی سے بیٹھ کے نگر پارکر یا اوباوڈو یا کشمور کی کسی اسکول کو فرنیچر پہنچا سکیں۔ یہ پریکٹس ہوتی رہی مگر وہ کامیاب نہیں رہی۔ پھر بھی اسکولز کے حالات وہیں کے وہیں رہے، اور خاص طور پہ یہ جو سیلاب آیا تھا 2022 والا، 21-22 والا، اس میں ہمارے کوئی 20,000 اسکول ڈیمیج ہوئے، آدھے کے آدھے 23 لاکھ کے قریب بچے متاثر ہوئے۔ پھر یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ اسکولز کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ ہم نے بہت پروگرام انیشیٹ کیے، ڈونر کانفرنسز کی، چیئرمین بلاول بھٹو، سی ایم صاحب، انہوں نے ڈونرز کو بھی بریف کیا، مگر اس میں جتنے بھی ہمیں وسائل موصول ہوئے، چاہے وہ لون کی شکل میں ہوں یا ڈونیشن کی شکل میں ہوں، گرانٹس کی شکل میں ہوں، اس میں سے ہم کوئی 5,000-5,500 اسکول جو ہے وہ ہم ٹیکل کر پائے۔ پیچھے پھر بھی 15,000 اسکولز کا بیک لاگ تھا، اور باقی جو 20,000 اسکولز تھی ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر بڑے غور وچار کے بعد اور سی ایم صاحب کے پاس بار بار میٹنگز ہوئیں، اور بعد میں یہ طے ہوا کہ اسکولز کو مالی طور پہ خود مختاری دی جائے، اور جو بجٹ M&R کی ہو، فرنیچر کی ہو، اسٹیشنری کی ہو، جو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ اسکولز کے ہیڈ ماسٹر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ شروع کیا۔ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ 34,000 جو بلڈنگز والی اسکول ہیں ہماری، جن کے پاس بلڈنگ ہے، وہ جو کسی بھی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، ریپیئر کی ضرورت ہے، مگر جن کے پاس بلڈنگ تھی ان کے کاسٹ سینٹر کریٹ کیے گئے۔ یہ بہت بڑی ایکسرسائز تھی، اس میں فائنینس ڈپارٹمنٹ نے کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ۔ آج مجھے خوشی ہے اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ آج کوئی 18 ارب 63 کروڑ کے قریب بجٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسکولز کو ڈسمنیٹ ہو رہی ہے اور وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی ریلیزز اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے ایک گائیڈ لائن بھی ہے جو میں دینا چاہتا ہوں ہمارے ایچ ایمز کو، سول سوسائٹی کو، ہمارے جتنے پڑھے لکھے تعلیم کے دوست ہیں جو سندھ میں تعلیم کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، لوکل کاؤنسلز کے ممبرز ہوں، ان سب کے لیے ہے کہ ہم ہمیشہ یہ روتے رہیں، ہم یہی ہمیشہ ایک بات کو پیٹتے رہیں کہ بھئی اسکولز کو ٹھیک نہیں ہے، اسکولز کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا رہا کہ اسکولز ٹھیک ہوں گی اونرشپ سے۔ جب جس گاؤں کا کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے یا اس کا صاحب حیثیت کوئی گاؤں کا بندہ ہے، اگر وہ اپنی اسکول کو ٹھیک نہیں کرے گا یا اس کو اون نہیں کرے گا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آ کے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسکول اسپیسیفک بجٹ کا آغاز کیا کہ ہیڈ ماسٹر کو امپاور کیا جائے، وہ کوٹیشن کے تھرو اپنے کام جو ہیں اسکول کے خود کروائے۔ آج جو بجٹ ریلیز ہوئی ہے، میں آپ کو تھوڑا بریک اپ اس کا بتا دوں۔ جو ڈسٹرکٹ وائز ہوئی ہے وہ پوری میرے پیج پہ، ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ کے پیج پہ، اور جو میرے نام سے سید سردار علی شاہ کا پیج ہے آفیشل، اس پہ یہ بجٹ شیئر ہوگی۔ ہر اسکول کی بجٹ شیئر ہوگی، ڈسٹرکٹ وائز ہوگی۔
میری درخواست ہے ان سب سے، چاہے وہ منتخب نمائندے ہوں، چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہوں، چاہے وہ سول سوسائٹی کے ہوں، چاہے اس گاؤں کے رہنے والے جن کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں وہ ہوں، ان کو یہ بجٹ دیکھنی ہے اور اپنے اپنے اسکول کی مانیٹرنگ اب خود کرنی ہے۔ جو بجٹ ہم آج تک دے چکے ہیں ڈسٹرکٹ وائز، اس کا بریک اپ میں یہاں پہ بتانے سے میرے خیال میں یہ ٹائم کو بچاتے ہوئے وہ شیئر ہو جائے گی وہاں پہ میرے پیج پہ، وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب کرنا کیا ہے اس حوالے سے، وہ یہ کرنا ہے کہ جو اس میں مد ہے، جس مد میں یہ پیسے مل رہے ہیں، اس میں اسکول کو ریپیئر کرنا ہے۔ ریپیئر کا کام، اب آپ کراچی سے کوئی انجینئر آ کے کسی اسکول کو ٹھیک کرے گا، آپ سمجھتے ہیں وہ کتنا کاسٹلی ہے، وہ کس طرح ہوگا، آپ کو سب کو اندازہ ہے۔ اب ریپیئر ایک گاؤں میں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی رازہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی مستری بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ۔ ایک اسکول کے چاپڑ گر رہے ہیں، چھت نہیں گر رہی، چاپڑ گر رہے ہیں۔ اسکول کی کنڈیشن ریپیئر کی، 4 بوریاں سیمنٹ کی اور کچھ ریتی بجری چاہتی ہے، جس کو وہ پلسٹر کر کے اور اچھا کلر کر کے اس اسکول کو بہتر کر سکتے ہیں، جو بچے کو اچھی لگے، آئی کیچنگ ہو۔ تو اس حوالے سے ریپیئر کا کام ان کو کروانا ہے اس بجٹ سے۔ کلر جو ہے وہ تھیم ہم دیں گے یہاں سے، ہم نے کہا ہے کہ ملٹی کلر ہونے چاہیے جو بچے کو اچھے لگیں۔ یہ بھوت بنگلے والا جو کلر ہے یہ اسکولز پہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ کلر جو ہے یہاں سے ہمارے انجینئرز ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے پیج پہ شیئر ہوں گے کہ اس طرح کے کلرز جو ہیں وہ اسکول کو ہونے چاہیے۔ اس میں ریپیئر کے بعد اس کو کلر کرنا ہوگا۔ فرنیچر نیا جو جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ ڈیسکیں لینی ہے یا بیچز لینی ہے، وہ لوکلی وہاں پہ مزدوروں کی کمائی ہوگی۔ لوکل ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی جو کارپینٹر بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہم واڈا کہتے ہیں یا ڈکھن کہتے ہیں، وہ ہر گاؤں میں مل جائے گا، ہر محلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے بنوا لیں، ان کے روزگار بھی ہوگا۔ فرنیچر جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو ریپیئر کرنے کا کام ان کو کرنا ہوگا، ایچ ایمز کو۔ ان کو واش فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہر اسکول میں 34,000 اسکولز میں جون تک یہ سارے کام کرنے کے ساتھ وہاں پہ واش روم کو بھی، جہاں ٹوائلٹ یا واش روم فیسلٹی ہے، اس کو بھی الائیو کرنا ہوگا، اس کو بہتر کرنا ہوگا اور فنکشنل ہونا چاہیے۔ تیسرا، اس میں جو صفائی کا نظام ہے ان کو خود کرنا ہے وہاں پہ۔ وہ چاہے کسی کو بھی دیہڑی پہ رکھ کے وہ صفائی اسکول کی کروا لیں، وہ کام بھی ان خود کو کرنا ہوگا۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے پیسے اس میں شامل ہیں۔ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ اسکول میں، اسکول لیول پہ بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، وہ بھی ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ پلانٹیشن جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے کی ضرورت ہے، درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر درخت ہم نہیں لگائیں گے تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہمیں کہاں لے جائے گی اور کتنی تباہی ہمارے یہاں پھیلے گی، وہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو درخت لگانا بھی اس میں شامل ہے۔ اسٹیشنری جو اسکول کی ضرورت ہے وہ اس خود کو لینی ہوگی۔ اب آپ بجٹ پہ تھوڑا نظر رکھیں گے، اگر 1 کمرے کی اسکول ہے یا 2 کمرے کی اسکول ہے تو اس کی منیمم جو بجٹ ہے، میرے پاس جو منیمم آئی ہے، جو کم سے کم کسی اسکول کو بجٹ مل رہی ہے، وہ 2,16,000 روپے ہے اگر 1 کمرے کا اسکول ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں اس کو کتنی سیمنٹ کی بوریاں 1 کمرے کو ریپیئر کرنے کے لیے چاہیے اور کتنا فرنیچر اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ 2-3-4 ہزار کی بیچ جو ہے، ڈیسک جو ہے وہ لوکل لیول پہ بن جاتی ہے، تو وہاں پہ فرنیچر کے ریپیئر کے سارے ایشو جتنے بھی باقی میں نے بتائے ہیں وہ اس میں حل ہو سکتے ہیں۔ جو میکسیمم بجٹ کسی اسکول کو مل رہی ہے وہ 3,38,00,000 روپے ہے، جو بڑی ہائی اسکولز ہیں ان کو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کم سے کم بجٹ کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کسی اسکول کی بجٹ کیا ہے۔ باقی بجٹ اس کے ان بٹوین جتنے کلاس رومز ہیں، بچے ہیں، اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے۔ اور مزید اس بجٹ کی ڈسٹریبیوشن کو ہم نیکسٹ بجٹ میں پرپوز کریں گے اور بہتر کریں گے جتنی بھی خامیاں ہوں گی۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحبان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں۔ ان 6 مہینے میں جون تک آپ کو یہ سارے کام ٹھیک کرنے ہیں اور ان کی مانیٹرنگ کا ہم نے ایک نظام بنایا ہے۔ جتنی آپ کی اسکولز ہیں 34,000، اس کے فوٹوگراف پکچرز ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے ڈیش بورڈ پہ وہ اپلوڈ ہو جائیں گے، اور بعد میں آپ جو کام کروائیں گے وہ تصویریں وہاں پہ آپ کو اپلوڈ کرنی ہوں گی بیفور اینڈ آفٹر، کہ پہلے اسکول یہ تھا، اب اسکول یہ ہے۔ یہ مانیٹرنگ ہوتی رہے گی۔ جہاں پہ فزیکل ویریفیکیشن کی ہوگی وہاں پہ فزیکل ویریفیکیشن ہوگی، اور میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ میں نکلوں گا، ہم اسکولز کو دیکھیں گے کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ یہ اب پوری سوسائٹی، اب بال جو ہے سوسائٹی کے کورٹ میں ہے۔ اب آپ جتنے بھی تعلیم دوست ہیں، تعلیم کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اسکولز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اب بال آپ کے کورٹ میں ہے۔ آپ پلٹ کے جہاں پہ پڑے ہیں اپنے اسکول کو دیکھیں، چاہے آپ جہاں پہ بھی جاب کرتے ہوں، ملک سے باہر بیٹھے ہوں، ایک کال کر کے ہیڈ ماسٹر سے پوچھو اتنی بجٹ آئی ہے اور وہ بجٹ کہاں خرچ ہوئی ہے۔ اونرشپ آپ کو کرنی ہوگی
اور اگر ہم نے یہ تگودو سے کام کیا، ہم نے جاں فشانی سے کام کیا، ہم نے مانیٹرنگ کی، اب تھوڑا ٹائم نکال کے اس گاؤں کے رہنے والے دیہاتی اگر اس اسکول میں جا کے اس ہیڈ ماسٹر سے پوچھے کہ میرے جو پیسے آئے تھے وہ میرے بچوں کی اسکول پہ کہاں کہاں خرچ ہوئے، آپ مجھے بتائیے. تو ہم اس حوالے سے کمپلینٹ سیل بھی بنا رہے ہیں، اس پہ آپ کمپلینٹس بھی درج کروا سکتے ہیں. ہمارے پیج پہ بھی آپ رکھ سکتے ہو کہ فلاں جگہ پہ کام نہیں ہوا ہے. جن نے کوتاہی کی، جزا سزا کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ابھی کچھ لوگوں پہ ہم نے ہیڈ ماسٹرز پہ اور ڈی اوز پہ ایکشن اٹھائے ہیں، اور میں ڈی اوز اور ٹی اوز کو بھی کہتا ہوں کہ خام خواہ کی انٹرفیرنس آپ بند کریں. ہیڈ ماسٹر امپاورڈ ہے اپنا خرچ کرنے کے لیے، اس کو کرنے دیں، اس کے بعد مانیٹرنگ اس کی ہوگی. کوئی بھی ہیڈ ماسٹر اس میں نہ آئے کہ اب میرا بالا آفیسر اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی فرمائش کر رہا ہے، اس کی فرمائش پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ امپاورڈ ہو، میں اسکول کو امپاورڈ دیکھنا چاہتا ہوں، اسکول کو خود مختار دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے کام کروائیں، فریلی کروائیں، بغیر کسی ڈر کے کروائیں، اور اس کے اپنی پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کریں. ہماری جو ایپ ہے مانیٹرنگ ایپ، اس پہ کروائیں. اس کے بعد فزیکل ویریفیکیشن ہوگی، خود جا کے ہماری ٹیمیں وہاں پہ دیکھیں گی کہاں پہ کام ہوا نہیں ہوا. جو بھی اس حوالے سے جس کی بھی کوتاہی ثابت ہوئی، ظاہر ہوئی کہ انہوں نے پیسے خرچ نہیں کیے اسکول پہ اور انہوں نے پیسے نکال لیے، تو اس حوالے سے فقط ایک ہی جو قانون ہے اس پہ کارروائی اسٹارٹ ہوگی، جو END رولز ہیں، جس پہ ریموول فرام سروس ہے. اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا اور اینٹی کرپشن میں کیس بھیجا جائے گا. جو کرمنل پروسیجرز ہیں اس کو فالو کیا جائے گا. تو میرا آج آپ سے مخاطب ہونے کا ایک ہی سبب تھا کہ یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اسکولز کو 6 مہینے میں ایک دم ہم سندھ کے اسکولز کو بہتر کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اسکولز ہیں، بلڈنگ جن کے پاس ہے، وہ اسکول پہلے خستہ حالی کا شکار تھے، آج وہ رنگ برنگی کلرفل اسکولز ہیں جہاں پہ دوڑ دوڑ کے میرے اس دیش کے بچے اپنے اسکولز میں آ رہے ہیں. اب بال آپ کے کورٹ میں ہے. مہربانی کریں، اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں، اسکولز کو اون کریں، اور یہ بجٹ ہم بڑھاتے رہیں گے، آئندہ سال بھی بڑھاتے رہیں گے. اس سال کی ہماری جو اس اسکول کے حوالے سے کارکردگی ہوگی اسکول کو بہتر کرنے کی، وہ آئندہ بجٹ کو انکریز کرنے میں، بڑھانے میں ہمیں مددگار ثابت ہوگی. تھینک یو.